السلام علیکم۔ آج شروع کرتے ہیں دنیا کی کہانی یا انسانیت کی کہانی۔ اب مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اس کو میں شروع کہاں سے کروں، کیا اللہ کی ذات سے کروں یا مخلوق سے شروع کروں؟ ہے تو سب کچھ آپس میں تعلق رکھتی چیزیں، لیکن شروع کہاں سے کیا جائے؟ اللہ کی ذات پہ بات کریں تو اللہ کی ذات پہ تو قلم ختم ہو جائیں گے، تو صحیح ختم ہو جائے گی، تو باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو میرے خیال میں مخلوق سے شروع کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی، اس میں سب سے پہلے اس نے دنیا کو بنایا، 6 دن لگائے۔ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ 7 دن لگے۔ تو ان سے انہوں نے کہا کہ تمہارے خدا کو، تمہارے رب کو تو ہفتے کا پتہ ہی نہیں ہے، ہفتے میں تو 7 دن ہوتے ہیں، اور جبکہ اس نے جو کائنات کو پیدا کیا 6 دن۔ حالانکہ کمپیریزن بنتا نہیں، لیکن یہ اعتراض میں نے دیکھا ہے ایک یہودی کی طرف سے۔ تو جب میں نے اسے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے رب نے یا تمہاری کتابوں میں رب نے کیسے 7 دن میں کائنات کو پیدا کیا؟ خیر اس نے تو نہیں بتایا، لیکن میں نے خود دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کے خدا نے بھی کائنات کو 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن آرام کرنے چلا گیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، ہمارے خدا نے 6 دن میں ہی کائنات کو بنایا، 7واں دن اس نے آرام نہیں کیا، کیونکہ ہمارے خدا کو آرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس نے 6 دن میں کیسے بنایا؟ اس نے پہلے 2 دن میں دنیا بنائی، پہلے ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس نے 2 دن میں دنیا بنائی، پھر دنیا کے اندر تمام سسٹیننس یعنی کہ تمام حشرات، نباتات، چرند پرند اور تمام جو انسانیت کی ضرورت تھی ان کو پیدا کیا اپنے کن سے۔ پھر 2 دن آسمانوں پہ لگائے، تو کل ہو گئے 6 دن۔ 2 دن دنیا پہ، 2 دن دنیا میں پائی جانے والی ساری چیزوں کو، اور پھر 2 دن آسمانوں کو قائم کیا۔ اور آسمانوں کو قائم کرنے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آسمانوں سے کہا کہ قائم ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مطیع و فرمانبردار ہو کے قائم ہوتے ہیں۔ مفہوم آیت کا ایسے ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کہ اگر آسمانوں کو جب آپ نے حکم دیا اگر وہ انکار کرتے تو کیا کرتے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا ایک پرندہ بھیجتا جو ان کو ایک ہی نوالے میں کھا جاتا۔ تو ان 7 آسمانوں سے، جو 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں، ان 7 آسمانوں کے درمیان بھی بہت مخلوقات رہتی ہیں، اور ایک زمین۔ اکثر لوگ کہتے ہیں 7 زمینیں 7 آسمان، ایون حدیث میں بھی ایسا ہے 7 زمینیں 7 آسمان، کیونکہ ہر آسمان کے اندر کوئی نہ کوئی رہائش کی یا زمین کی جگہ ہے۔ کیونکہ حضرت ہم جب دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو ہر آسمان پہ ان کو ایک نبی ملا، تو گویا وہاں پہ بھی زمین ہے۔ اس زمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو آسمان کے اوپر ہی کوئی رہنے والی، یعنی کہ وہاں پہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی سیارہ بنایا، جیسے کہ دنیا کا یہ دنیا کی زمین ہے۔ لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرآن پاک میں سماوات والارض کا ذکر کرتا ہے، 7 آسمانوں کا اور ایک زمین کا، جو کہ یہ ہماری زمین ہے۔ تو یہ تھی 7 آسمان، زمین اور اس میں پائی جانے والی ساری مخلوقات۔ اس کے بعد یہ تو چلو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سب کچھ بنایا، ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کو کس نے آباد کیا؟ اس سے پہلے، ان سے بھی بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، اور جن میں سب سے پہلا جن جو ہے تمام جنات کا بابا آدم وہ ہے ابلیس۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو بہت ساری طاقتوں کے ساتھ بنایا، اور وہ اللہ کا عابد بھی بہت تھا، اللہ کی عبادت بھی بہت کیا کرتا تھا، اور اللہ کا فرما بردار تو تھا۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان بابا آدم کو بنایا۔ بابا آدم سب سے پہلے انسان تھے اور ابلیس سب سے پہلا جن تھا۔ تو ابلیس کو یہ تکبر محسوس ہوا کہ انسان کو بنایا مٹی سے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تو ابلیس کے بھی علم کی کمی ہے، اللہ کے علم کے آگے ابلیس کا علم کیا؟ کہ ابلیس کے علم کی کمی ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور آگ ہمیشہ زمین سے بنائی ہوئی چیزوں سے بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ لکڑی سے بنتی ہے، لکڑی بھی زمین سے اگتی ہے، اور کسی چیز سے بھی اگر آپ آگ جلاتے ہیں تو وہ دنیا یعنی کہ میٹر، اگر ہم اس کو کہا مادہ کہا جائے تو مادہ سے ہی بجلی آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا ابلیس کا یا جنات کا اوریجن بھی زمین سے ہی ہے، یعنی کہ میٹر سے ہی ہے، مادہ سے ہی ہے۔ تو اس کو تکبر کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ انسان کو پیدا کیا میٹر سے، اور میٹر یا مادہ سے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کانشیس ڈال دی۔ تو ایک جو بعض ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں، تیریے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جنات نہیں وجود رکھتے، کیونکہ جنات جو ہے وہ دیکھے نہیں جا سکتے،
لیکن جنات تو انرجی ہے، آگ سے بنے ہیں. آگ کے اندر جو کمبشن ریئیکشن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو پروڈکٹ آخر پہ آتا ہے تو وہ ہیٹ کی شکل میں، انرجی کی شکل میں آتا ہے. اور یہ جنات اور فرشتے جو ہیں یہ انرجی سے بنے، نور سے بنے، لائٹ سے بنے فرشتے، اور آگ سے، انفرارٹ لائٹ سے یا آگ کی تپش و گرمی سے بنے ہیں جنات، اور میٹر سے بنے ہیں انسان. تو یہ سب کے سب میٹیریلسٹک یا تخلیقی مخلوق میں شامل ہوتے ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، اسی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو جنات کو جنات کو پیدا کیا، اس میں سب سے پہلے ابلیس کو پیدا کیا، اور جب سجدے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا. اس نے کہا کہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بناؤں. حالانکہ آگ بھی دیکھا جائے تو مٹی سے ہی نکلتی ہے، کیونکہ آگ پیدا کرنے والی ساری چیزیں مٹی سے ہی اگتی ہیں، یعنی کہ میٹر سے ہی بنتی ہے. تو لیکن اس نے تکبر کیا. جب اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم قرار دے دیا، مردود، اور اس کو دھتکار دیا، اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا، اور اللہ کے منکرین میں سے، حکم نہ ماننے والوں میں سے ہو گیا. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی جو وہ بھگت رہا ہے آج تک، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ مخلوق میں شامل ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو نام سکھائے، تمام چیزوں کے نام سکھائے، علم دیا. اور انسان کے اندر جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر روح ڈال دی. بیسیکلی انسان کا جسم جو ہے وہ ایک جان ہے، اس کے اندر جان ہوتی ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہوتی. جب انسان کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے تب جا کے اس کے اندر عقل آتی ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے یاجوج اور ماجوج، شاید یاجوج ماجوج دنیا میں پیدا ہونے والی وہ مخلوق ہے جن کے اندر شاید روحیں نہ ہوں، کیونکہ وہ آدم سے پیدا نہیں ہوئے، اور وہ کوئی جانور قسم کی مخلوق ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا کہ جب وہ حضرت ذوالقرنین کالے پانی والی طرف گئے تو وہاں پہ انہوں نے مخلوق دیکھی جو زبان سمجھتی نہیں تھی، وہ زبان بولتی نہیں تھی، گویا وہ جانوروں کی طرح تھے. لیکن وہ کافی حد تک ان کی شیپ جو تھی، جیسے بندر ہو گئے تو ان کی شیپ جیسا انسانوں کے قریب قریب تھی، کیونکہ وہ ایک مخلوق تھی، ایک قبیلہ تھا یاجوج اور ماجوج. تو لیکن حدیثوں میں بعض لوگ تو یہ بھی ریفرنس دیتے ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کسی مخلوق اولاد میں سے ہیں، لیکن اس کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے. لیکن پتہ تو یہ لگتا ہے کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کی تحقیق کی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. میں جب ہسٹری آف مین کائنڈ یعنی کہ مخلوق کی ساری بات کروں گا تو اس میں بعض علم جو ہے وہ کنفرم علم کو آگے شیئر کروں گا، اور جس میں ابہام ہے اور جس کو میں نے صرف سنا ہے میں اس کا بھی مینشن کر دوں گا. اگر میں یہ کہوں کہ میں سب جانتا ہوں تو یہ میری سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی. اس لیے میں کوشش یہ کروں گا کہ اتھینٹک علم کو علیحدہ سے کروں، اور جو نان اتھینٹک ہے اس کو علیحدہ سے کروں، اور جو نان اتھینٹک ہے اس کو بعد میں کنفرم کر کے اس کو پھر دوبارہ سے پیش کروں کہ وہ واقعی اتھینٹک ہے یا نہیں. اور اگر کوئی اتھینٹک علم نہیں ہے تو اسے رجوع کر لوں اور یہ بتاؤں کہ اس میں غلطی تھی. تو یہ بھی میری اس ویڈیو میں اگر میں بیان کر لوں تو زیادہ اچھی بات ہے. فی الحال تو میں آپ کو اتنا ہی بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو پیدا کیا، وہ سب سے پہلا ابلیس، وہ سب سے پہلا جنوں کا ان کا بابا بنتا ہے، تو وہ تھا. تو اس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو رجیم ہے، نکل جائے یہاں سے. پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو وہ بڑے اداس تھے، بڑے پریشان تھے. اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے، مفہوم اس طرح سے کہ وہ بڑے پریشان تھے، اداس تھے، اکیلے تھے. اکیلے پن کا ان کو بڑا جو تھا اس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹڈ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی ہی پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک خوش ہو گئے، کیونکہ ان کو ان کے پارٹنر مل گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا. وہ درخت بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں کئی گندم کا دانہ نہیں ہے، کیونکہ گندم کا دانہ درخت پہ نہیں اگتا، وہ پودے پہ اگتا ہے. تو درخت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بڑا درخت ہوا جس کے اوپر کوئی پھل لگتا تھا، تو انہوں نے اس پھل سے کھایا تو ان کا جسم چینج ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ ان کی شرمگاہیں ان پہ واضح ہوگی. گویا کہ ان کی شرمگاہیں نہیں تھی، کیونکہ جیسا کہ ہم لوگوں کو ہم کھاتے ہیں اور کھانا ہضم ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا بھی ہوتا تھا، اور ان کے جسم چینج ہو گئے. اب وہ جنت میں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ جنت میں رہنے کے لیے ان کے جسم چینج ہو گئے تھے. ان کو پاخانہ آنا شروع ہو گیا تھا، اور ان کو باقی تمام حاجتیں آنی شروع ہو گئی تھی جو کہ ہمیں دنیا میں آتی. تو ان کے پورے جسم ہی چینج ہو گیا، وہ اس دنیا میں رہنے کے قابل ہو گیا، ورنہ ہمارا جسم مختلف تھا. تو ویڈیو کا ٹائم جو ہے یہ ٹک ٹاک پہ ہے تو یہ ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ میں اس کی آگے کنٹینیوٹی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو
جاری کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.